بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہمارا معاشرہ پولرائزڈ ہو چکا ہے۔ سیاسی طور پر ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے۔ معاشرے میں سیاسی کشمکش پیدا ہو چکی ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سیاسی لڑائی نے نہ صرف ہماری سرحدوں کو اندرونی طرف سے متاثر کیا ہے، اس سیاسی لڑائی نے ملک میں انارکی پھیلا دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، سیاست میں عدم استحکام بہت ہو چکا ہے، اب اسے استحکام کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا اور تمام لیڈران کو ایک میز پر بیٹھ کر کچھ آئین اور قانون کے مطابق معاملات طے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے ملک کو ایک ہیجانی کیفیت سے بچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک کے بڑے اداروں کو سوچنا ہوگا اور ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا تاکہ ملک میں استحکام ہو اور ملک ترقی کرے، ورنہ اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا ہوگا۔ ناظرین کرام، کل ہونے والا مسجد نبوی میں واقعہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسے ہی پاکستان کا ایک وفد وزیر اعظم کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا، اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے مقدس مقامات کی توہین کی ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام نے ہمارے ملک کے لوگوں کو مقدس مقامات کے تقدس کو بھلا دیا ہے۔ لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ کہاں پر نعرے بازی کرنی ہے اور کہاں پر نعرے بازی نہیں کرنی۔ کل جو ہم نے مناظر دیکھے وہ بہت بھیانک تھے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کے ایک ہجوم نے نعرے بازی کی۔ کیا یہ مسجد نبوی کے تقدس کا لحاظ تھا؟ کیا ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف یہ نہیں تھا؟ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ وفد میں موجود عورتوں پر فکرے کسے گئے اور کچھ سیاستدانوں کے بال تک کھینچ لیے گئے، جو سراسر زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، جو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ اس طرح ہمارا معاشرہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں مقدس مقامات کے تقدس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے۔ سیاسی وابستگی کی آڑ میں ہمیں کچھ اصول طے کرنے ہوں گے۔ ہمیں مقدس مقامات کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں احتجاج ریکارڈ کرنے کا ایک اصول قائم کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، بارگاہ رسالت وہ مقام ہے جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا منع قرار دیا گیا ہے، جہاں پر صحابہ کرام بھی اونچی آواز میں بات کرنے سے کتراتے تھے۔ وہ بھی اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچا رکھتے تھے، اور قرآن پاک میں بھی اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی آوازوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ کو خبر تک نہ رہے۔ ناظرین کرام، سیاسی وابستگی اپنی جانب ایک جانب، لیکن ہمیں اپنے اعمال کا، مقدس مقامات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں ہم سیاسی شخصیات کے پیروکار بن کر اپنے حج، عمرے اور اپنی عبادات کو زائل نہ کر دیں۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں ملک کے وقار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کیا کل کا جو واقعہ تھا اس سے ہمارے ملک کی نیک نامی ہوئی ہے یا بدنامی ہوئی ہے؟ دوسری طرف حکومتی وفد کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، اتنے بڑے وفد کے ساتھ سرکاری اخراجات پر حج اور عمرے کرنے جاتے ہیں۔ اگر اس طرح وہ کرتے رہے تو سرکاری وسائل کو نقصان کے ساتھ ساتھ عوام کے ریئیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو سرکاری وسائل ہیں وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ ہمیں انہیں استعمال کرنے میں احتیاط برتنا لازمی ہوتی ہے۔ ہم نے خلفائے راشدین کی زندگیوں سے سیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح
سرکاری مال خانے کی حفاظت کی، وہ اپنے ذاتی کام کے لیے دیا تک نہیں جلاتے تھے، تو آج بحیثیت پاکستانی حکمران ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ملک کو قوم کے ذخائر کی، قومی خزانے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس تمام تناظر میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی وابستگی رکھیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی سیاسی وابستگی رکھیے، لیکن سب سے پہلے پاکستان کو مقدم رکھیے اور دیکھیے کہ کہیں ہم پاکستان کا نقصان یا پاکستان کی بے عزتی کا سبب تو نہیں بن رہے، کہیں ہم پاکستان کی انسلٹ تو نہیں کروا رہے۔ احتجاج سب کا حق ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا سب کا حق ہے اور پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ احتجاج کریے، ضرور کریے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کی سیاست کو ہائی لیول تک لے جا سکتے ہیں، کس طرح ہم ان سیاستدانوں کو درست طریقے سے پاکستان کو چلانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جہاں پر اچھا ہو ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے اور جہاں پر برا ہو ہمیں ان کو روکنا چاہیے، احتجاج کے ذریعے روکنا چاہیے، ووٹ کے ذریعے روکنا چاہیے، لیکن کسی صورت بھی پاکستان کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے ایگری ہوں گے۔ اگر آپ میری باتوں سے ایگری ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔